السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک چینل میں میری طرف سے اپنے سارے لسنرز ویورز کی خدمت میں بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا اس رب کے لیے ہے جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کا دامن خوشیوں سے بھرا رکھے، آمین الہی ثم آمین۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے، آمین ثم آمین۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، واہ واہ میں تو نواب بن گیا۔ اور جب وہ اس کو آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے تو میری اہانت کر دی، یعنی مجھے تو ذلیل کر دیا۔ مطلب کہیں بھی وہ ہم جو انسان ہیں نا رکتے نہیں ہیں، چار پیسے آ جائیں تو الٹی چھلانگیں مار کے کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتے، اور کسی دن 4 دن تنگی آ جائے تو ایسے گرتے پھرتے ہیں جیسے ہم نے کبھی کچھ کھایا ہی نہیں، حالانکہ ہمارے دانت کھا کے اللہ کی نعمتیں گھس گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، اب ہم کیا کریں، ہمیں اندھیرا آنے لگ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سب کو اچھے حالات میں ہمیشہ رکھے، جب وہ ہمیں بہت دے تو ہمیں شکر کرنے والا، ذکر کرنے والا رکھے، اور جب کبھی ہمیں اللہ رحم کرے تنگی میں تو پھر بھی ہمیں صبر دے اور ہم اس پہ بھروسہ رکھیں اور ہم امید رکھیں کہ ہمارا رب انشاءاللہ العزیز ہمیں بہت نوازے گا، پہلے سے بھی زیادہ۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا، جب دوسرے کی تکلیف ہمیں فیل ہونے لگ جائے نا کہ اس کو کتنی تکلیف ہوگی اور ہم اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کچھ کریں، پھر ہم اشرف المخلوقات ہیں، ورنہ ہم جانوروں سے بھی بدتر خبیث ترین کوئی مخلوق ہے۔ اللہ ہمیں سب کے دکھ ہٹانے والا، کسی کی مدد کرنے والا، اچھا مشورہ دینے والا، کسی کا راستے میں کانٹا اٹھانے والا، پتھر ہٹانے والا، اچھا مشورہ دینے والا، گرے ہوئے کو کھڑا کرنے والا بنا دے، الہی ثم آمین۔ یا اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دے مالک، اور میرے نبی کی ساری امت کو کر دے۔ زندگی کی ساری کمائی کو اگر ہم موت پر ڈیوائیڈ کر دیں نا تو صرف یہ بچتا ہے کفن اور اس پہ لگانے والی 2 4 خوشبوئیں جو لگا کے ہمیں لے جانا ہے، بس۔ اللہ وہ بھی کسی قسمت والے کو نصیب ہوگا، کفن بھی ملنا ہے کہ نہیں ملنا، عزت والی اللہ موت دے۔ دیکھیں روز کیسے کیسے موتیں بھی ہو رہی ہیں، زیادتی کری لڑکی کے ساتھ اس کو مار دیا، بچے کے ساتھ کر لی، بچی کے ساتھ اور لڑکی کے ساتھ مار دیا، کیسی موت آتی ہے، دھماکے میں مار دیا، ڈبو کے مار دیا، آگ لگ کے مار دیا۔ اللہ کو پتہ ہے نا، بس اللہ اچھی عزت والی موت دے۔ ایک میں آپ کو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا جبرائیل علیہ السلام کی بتلائی ہوئی دعا، اور ایک یہ کہ عرش سے لے کر فرش تک تمام معبود باطل ہے اور بسم اللہ کی تاثیر کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہی ہم کچھ نہ کچھ باتیں تو ضرور کرتے ہیں، 2 4۔ ایک لڑکا تھا، اس نے کہا آج تک میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، کبھی۔ بڑی حیرت ہوئی کہ دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، دیر بھی ہوتی ہے، نہیں بھی ہوتی ہے، یہ دیکھو اسی سے تو اللہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس سے کہا نہ، میری آج تک کبھی کوئی دعا جو ہے وہ نہ دیر ہوئی نہ رد ہوئی۔ ویسے میری بھی بچپن سے لے کے یہ 2 3 سال پہلے تک کوئی دعا کبھی بھی 1 منٹ بھی نہیں تھی لگاتی پوری ہونے میں، اب بھی ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ کسی دعا کو کچھ دن لگ جاتے ہیں، جس سے میں بھی ٹینشن میں آ جاتی ہوں، پہلے تو کبھی نہیں ایسے ہوا تھا، اب پتہ نہیں اللہ کو نعوذ باللہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر میں کہتی ہوں ہماری ہی کوئی کوتاہیاں یا بے صبری بڑھ گئی، اور کیا۔ اللہ تو بڑا ہی مہربان۔ اس لڑکے نے کہا میری اس طرح قبول ہوتی ہے کہ میں رات کو سونے کے لیے جاتا نہیں جب تک کہ میں اپنے والدین کے، دونوں ماں کے اور باپ کے پیر نہ دبا لوں۔ میں ان کے پیر دباتا ہوں، ان کے کندھے، سر، اچھی طرح باپ کا پھر ماں کا،
اچھا پھر میں کیا کرتا ہوں، اپنے باپ کے پاؤں اٹھا کے اچھی طرح اپنے منہ پہ ملتا ہوں، اچھی طرح منہ پہ پھیرتا ہوں باپ کے پیر. پھر میں اپنی ماں کے پیروں کو اپنے منہ پہ پھیرتا ہوں. اس کے بعد پھر میں جا کے اللہ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں. اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کے بعد میں اللہ کے آگے اپنی اپلیکیشن رکھ دیتا ہوں، مجھے یہ چاہیے، تو وہ جھٹ پل مجھے مل جاتا ہے. تو وہ تو ملنا ہی ہے نا، اس کی ترکیب ہی اچھی ہے، ماں باپ کو راضی کرنے والی. ہمارے ماں باپ تو اب چلے گئے دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں بلند درجات دے. ہمیں تو اللہ نے 2 مائیں دی ہوئی تھی، لوگوں کی تو ایک ہوگی، اور وہ دونوں مائیں ہماری مائیں ہی تھی. لوگ دوسری ماں سے تنگ آتے ہیں نا، اس کو کچھ کہتے ہیں، ہمیں کچھ ایسی تکلیف نہیں تھی. ہم تو ان دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اگر جب صاحبال جائیں، قبرستان جانا ہو تو جائیں، تو دونوں ماؤں کی اور باپ کی قبر پہ جاتے ہیں. اور اگر ایک کی قبر، بڑی امی کی قبر ذرا دور ہے، وہ پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پھر ابو کی امی کی قریب ہے، وہ ایک جگہ ہے، تو اگر تینوں جگہ جانے کا ٹائم ہو تو نہ ہو تو پھر قبرستان ہی نہیں جاتے. میرے بھائی بھی یہ کرتے ہیں کہ دونوں امیوں کے جانا ہے لازمی، اور ابو کے. اگر ایک جگہ نہیں جا سکتے تو پھر آج نہ جائیں، کل چلے جائیں جب ٹائم ہوگا، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. دعا تو دعا ہے، وہ بھی اس نے بھی ہمیں بہت پیار دیا ہے، ہمیں سنبھالا ہے، اور ہمیں اس سے پیار ہے. ہمیں دونوں امیوں سے پیار ہے، ابو سے بھی پیار ہے، ہمیں دادی سے بھی پیار ہے، دادا سے بھی پیار ہے، پھپھی سے بھی پیار ہے، ہمیں اپنے ماموں سے بھی پیار ہے. خالہ تو ہم نے دیکھی نہیں، وہ تو میری ماں کے بچپن میں فوت ہو گئی. اور ہمیں اپنی مامیوں سے بھی پیار ہے، بھائیوں بھابھیوں بہنوں سے، بہنوں یہ سب سے پیار ہے، بچوں سے پیار ہے. اللہ سب کو خوش رکھے. آپ یقین کریں آج صبح نا 4:48 پہ میں، یعنی کہ اذانیں ہو رہی تھی، میں اپنی سنتیں وغیرہ پڑھ کے تسبیح پڑھ رہی تھی، تو میرے اسامہ کا فون آیا کہ مما میں ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا ہوں کینیڈا سے خیریت سے. تو میں نے کہا چلو الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، خیریت سے آ گیا. اور 5 بجے میرے چھوٹے بیٹے حارث کا فون آیا کہ مما وہ جدہ گیا تھا کل 5 بجے فلائٹ لے کے، کہ میں 5 بجے صبح ملتان واپس میرا جہاز لینڈ کر گیا ہے. میں نے کہا چلو الحمدللہ. تو میرے بچوں نے اگر مجھے بتایا تو میں نے دعائیں دی نا انہیں. اگر وہ نہ مجھے بتاتے تو اللہ خوش رکھے، ماں نے تو پھر بھی دعائیں دینی ہیں. تو کیوں نہ اللہ ہمارے بچوں کو ایسا تمیز والا بنا دے کہیں جانے. کل میرا بیٹا نے جانا تھا 5 بجے، تو وہ میں اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھی فون پہ، تو بیچ میں ایسے لگ رہا تھا کوئی فون آ رہا ہے، تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا جویریہ بیٹا میں دیکھوں کوئی بار بار فون آ رہا ہے. دیکھا تو حارث کا تھا، میں نے اس کا ڈسکنیکٹ کر کے فون کیا، جی بیٹا آپ کا فون آ رہا ہے بار بار. تو اس نے کہا مما میں نے یہ بتانا تھا کہ میں ایئرپورٹ پہنچ گیا ہوں، میرے ٹیک آف میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، تو کل صبح 5 بجے انشاءاللہ میں واپس ملتان لینڈ کروں گا. تو میں نے کہا چلو آیت الکرسی پڑھی، اللہ کے سپرد کیا، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے اللہ جیسی اولاد مجھے عطا کی ہے سب کو دے. آپ یقین کریں میرا نواسا ماشاءاللہ میڈیکل کے 3rd ایئر میں ہے. اگر کبھی ادھر جاؤ نا بیٹی کی طرف، تو وہ آئے گا ایسے منہ کے ساتھ منہ لگائے گا پیچھے سے آ کے، اور پیار سے کہے گا کہ مما فلانی چیز آپ کی پسند کی ہے، وہ آپ کھا لیں میں لاؤں. یا اپنے افطار کے میرے میاں کے کہے گا پاپا آپ کو شوربے والا سالن اچھا لگتا ہے نا، آ جائیں ہم بیٹھ کے اکٹھے کھائیں. ماشاءاللہ اللہ جیتے رہے. اور میرا دماد بھی اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کا شکر ہے ماں باپ نہیں ہے تو بھائی اور بھابیاں بھی اسی طرح ہی پیش آتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہنوئی بھی اس طرح ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے سب کو، اللہ ہر خاندان کو جوڑ کے رکھے، جو بکھر گئے ہیں اللہ ان کو بھی اکٹھے کرتے ہیں. ہماری تو دعائیں ہیں نا، ہر رشتہ اللہ ہمیں جوڑنے والوں میں سے رکھے اور کبھی توڑنے والوں میں نہ بنائے. ہر کوئی اچھا ہے، بس ہم میں کوئی کوتاہیاں کمیاں ہوں گی، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہم سے راضی ہو جائے. تو ابھی اب آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا کی طرف. ابراہیم بن خلاوازوی فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے
حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے رنج و مصیبت کی ان سے شکایت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو ایسی دعا نہ بتلا دوں جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو دور فرما دے۔ فرمایا یہ کلمہ پڑھا کرے، یا من لا یعلم کیف ہوا الا ہوا و یا من لا یبلغ قدرتہ غیرہ فرج انی۔ ترجمہ ہے، اے وہ ذات جس کی حقیقت کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اے وہ ذات کہ اس کی قدرت کو بجز اس کے کوئی نہیں پہنچ سکتا، میری مصیبت کو دور فرما دیجیے۔ ابھی یہ پڑھنے کی دیر تھی کہ یہ دعا کرنے کی دیر تھی کہ قاصد آ گیا اور اس نے آ کے قید سے رہائی کی خبر دے دی حضرت یوسف علیہ السلام کی ان کو۔ خدا نہ خواستہ دیکھیں پریشانیاں مشکلیں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، میں آپ کو ایسی چیزیں دینا چاہتی ہوں جو ہمیں آپ کو فائدہ دے، تو میں اس کی پکچر آپ کو بھیجوں گی اور سارا لکھا ہوا، تاکہ اللہ پاک ہر ایک کی مصیبت دور کرے۔ جب میری دعا پڑھنے سے بتائی ہوئی آپ کی مشکل آسان ہوگی تو مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا، آپ کا بھی کام ہوگا۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ایک دوسرے کو اچھی بات بتایا کریں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، عرش سے لے کر فرش تک تمام معبود باطن ہیں۔ عمر بن ابو السر الساریہ کہتے ہیں کہ میں تنہا بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دم ایک بندے نے میرے پر حملہ کر دیا۔ ایک روز میں سو رہا تھا، اچانک ایک رومی نے میرے سرہانے پہنچا اور ٹھوکر مار کر مجھے حرکت دی۔ میں بیدار ہو گیا۔ اس نے کہا، اے عربی، آؤ مقابلہ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ نیزہ بازی کرنی ہے یا تلوار یا کشتی۔ میں نے کہا، نیزہ بازی اور تلوار بازی کو تو چھوڑو، جس سے زور آزمائی ہو سکے، ہاں آؤ کشتی لڑیں۔ وہ سنتے ہی مجھ پر ٹوٹ پڑا اور دفتن مجھے پچھاڑ دیا اور میرے سینے پر بیٹھ گیا، اور میں نے کہا، اب بتاؤ کہ تمہیں کس طرح قتل کروں۔ اس نے مجھے کہا، اب بتاؤ میں تمہیں کس طرح قتل کروں۔ مجھے اس وقت خدا تعالیٰ یاد آیا۔ میں نے کہا کہ اشہد ان کل معبود دون عرشی کا الا قرار الارضین باطل غیر وجہی کل کریمی قد ترا ما آنا فیہ ففرج انی۔ یا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے عرش سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک جتنے معبود تیرے سوا ہیں سب باطل ہیں، سب باطل ہیں۔ آپ میری مصیبت کو دیکھ رہے ہیں، مجھے اس سے نجات دے دیجیے۔ اس حالت میں مجھے بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر مجھے ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ رومی میرے پہلو میں قتل ہوا پر خود ہی پڑا ہے اللہ کے حکم سے۔ اسحاق بن جنت داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو تجربہ کیا اور لوگوں کو بتلایا، بہت مجھے نافع ثابت ہوئی، اور یہ دعا گویا مکمل اخلاص ہے، یعنی آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اس سے مدد مانگتے ہیں، وہ آپ کو بڑی سے بڑی تکلیف میں سے ایسے نکال دے چاہے جیسے دودھ میں سے بال، انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہمیں سب کی مشکلیں آسان کرے، پریشانیاں ہیں تو دور کرے، غم ہے تو ختم کرے، الجھنیں ہیں تو سلجھا دے، رکاوٹیں ہیں تو دور فرما دے، اور ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک فانک خیر الفاتحین۔ اے اللہ، تو بہترین کھولنے والا ہے، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، کیونکہ تو ہی کھول سکتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ کی تاثیر۔ بادشاہ روم کیسر نے حضرت عمر فاروق کی طرف ایک خط میں لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ حضرت عمر نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی کہ اسے سر پر رکھا کرو، سر کا درد جاتا رہے گا۔ چنانچہ کیسر نے جب وہ ٹوپی سر پر رکھنا شروع کی تو جب وہ سر پہ رہتی تھی درد ختم ہو جاتا، اتارتا دوبارہ لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا، تجسس سے ٹوپی چیری اور اس کے اندر ایک رکا پایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، نہایت ہی رحم والا ہے۔ یہ بات کیسر کے دل میں گھر کر گئی، کہنے لگا، دین اسلام کس قدر معزز ہے، اس کی تو ایک آیت بھی باعث شفا ہے، پورا دین باعث نجات کیوں نہ ہوگا، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیں اسلام اتنی بڑی طاقت ہے، جس میں اللہ نے جو ہمیں
دے کے بھیجا ہے، تو ہماری بد نصیبی ہے اگر ہم اس کو چھوڑ کے دائیں بائیں پھریں۔ بھروسے سے پڑھا کریں، اللہ قبول و مقبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں اگر آپ کو پسند آ گیا ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اس کی پکچرز آ جائیں گی آپ لوگوں کو ذکر گروپ میں بھی اور فیس بک کے پیج پہ بھی، اور کسی کو ویسے چاہیے ہوگی تو وہ فون کرے گا تو میں تب بھی اس کو دے دوں گی۔ اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی بس توفیق دے، میرے میں سے غلطیاں کوتاہیاں نکال دے۔ اور اگر آپ کے قیمتی وقت میں کوئی ٹائم ہو تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور کچھ لوگوں کو ضرور سینڈ کریں، تاکہ صدقہ جاریہ کے طور پر مجھے بھی اجر عظیم ملے اور آپ کو بھی اجر عظیم ملے۔ اجر تو اللہ نے ہی دینا ہے۔ تو پھر آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔